سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو نماز سکھاتے تھے اور کہتے تھے تمہارے دین کی حفاظت مجھ پہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ اہم چیز تمہارے دین میں نماز ہے. اور انہوں نے کہا اگر تم یوں پڑھو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات وہ بھی ٹھیک ہے, اور تم یوں پڑھو کہ التحیات الطیبات والصلوات الزاکیات وہ بھی ٹھیک ہے, اور اس طرح بھی ٹھیک ہے اور اس طرح بھی ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے, میں ایسے پڑھتا ہوں, وہ باپ کا بیٹا اپنے باپ رضی اللہ عنہ یہ ایسے پڑھتے ہیں, وہ بکر رضی اللہ عنہ ایسے پڑھتے تھے. یہ سب چیزیں صحیح. نماز وہ دین کیا ستون ہے, اس لیے کہ بار بار احساس دلاتا ہے کہ تم اللہ کے بندے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مثال دی. آپ نے فرمایا لوگوں مومن ایسا گھوڑا ہے جس کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے, ہاں کی رسی دراز ہوتی ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اور چراگاہ کے آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اسے ایک جھٹکا لگتا ہے. جب حصے سے باہر جانے لگتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کھونٹے پر بندھا ہوا ہوں. مراد یہ تھی کہ مسلمان گناہ کرتا ہے سر گھاس کی طرح گھوڑے کو جلد پسند ہوتی ہے, یہ بھی گناہ زندگی گزارتا ہے, اور پھر جب اسلام سے باہر جانے لگتا ہے تو کھینچ لگتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, تباہی ہو جاتی ہے, کوئی پریشانی ہو جاتی ہے, فوراً کھینچ پڑتی ہے تو واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے, دعا مانگتا ہے, نفل پڑھتا ہے, صدقہ کرتا ہے, تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو میرا پروردگار ہے, میں کسی کا بندہ ہوں. کہ دماغ وہی چیز ہے بار بار یاد دلاتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز سکھاتے تھے. یہ تحیات للہ جو ہے اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں, اور جس طرح لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ تیسرا طریقہ ہے. اسے غور سے سن لیجیے. یہ ہوا ہے کہ کبھی مسئلہ بیان کیا اور غور سے سنا نہیں گیا تو پھر آئندہ کو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے. دو طریقے ہیں تحیات للہ کو پڑھنے کے, صحیح اور ایک غلط طریقہ ہے. غلط طریقہ پہلے پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ غلط طریقہ ہے, ایسے نماز نہیں پڑھنی. غلط ہے کوئی آدمی پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. غلط طریقہ ہے, نماز کا ثواب کٹ جائے گا, نمبر کٹ جائے گا. تین جملے ہیں, ان تین جملوں کو الگ الگ پڑھے, سب سے آسان اور سب سے صحیح طریقہ یہ پڑھے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اور چپ ہو جائے. یہ پہلا جملہ ہے التحیات. التحیات تحیات زندگی جو اعلیٰ درجے کی اردو ہے اس میں بھی کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ تحیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ, میری زندگی کی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کے لیے والصلوات, اور جتنی بھی میں نماز پڑھتا ہوں, جو نظر و نیاز پیش کرتا ہوں, والطیبات, اور جو میں پاک رہتا ہوں, کہ پاکیزگی میری جان کی عبادت, میری مال کی عبادت للہ اللہ کے لیے ہے, بس پہ چپ ہو جائے. کے بعد نیا جملہ شروع کرے اور یہ کہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ خدا کی سلامتی ہو. السلام علیکم ایھا النبی جو ہے یہ نبی بے شد ہے, دو یا نہیں, اس لیے لفظ نبی نہیں ہے. نبی یہ نہیں ہے, نبی غلط ہے. نبی یا بے شد پڑھے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا جملہ پھر رک جائے, بات پوری ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلام بھیج دیا, اب وہ کہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر بھی اور اس کائنات میں جتنے بھی
اللہ کے ایک بندے ہیں سب پہ سلام. صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز دکھائی تو پڑھتے تھے اور جب اس پہ پہنچے تھے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو پھر وہ کہتے تھے السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی الملائکۃ والنبیین، اور نام لیتے تھے کہ جبریل پہ جو خدا کی سلامتی، میکائیل پہ بھی، انبیاء علیہ السلام پہ بھی، اللہ پر بھی، اللہ کا نام سلام ہے، اللہ کو بھی سلام ہماری طرف سے پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سنا اور منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ نہ کہا کرو. جب تم نے کہا کہ السلام علینا، ہم پہ خدا کی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے اچھے بندوں پہ، اصحاب کل عبد، تو تمہاری یہ سلامتی کا پیغام اس کائنات میں جتنے بھی فرشتے، جنات اور انسان، زندہ اور مردہ، سارے اور نیک سب تک تمہارا سلام ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین. سب سے آسان، مختصر اور اچھا طریقہ یہ کہ ان تین جملوں کو الگ کر لے. تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور چپ ہو گئے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر چپ ہو جائے. آپ دیکھیں گے نماز کی کتابیں جو احتیاط سے لکھی گئی ہیں، یہ برکاتہ کے بعد وہ چھوٹی سی کوئی بھی بات جگہ لکھی ہوتی ہے کہ اس بات کی علامت ہے، یہاں خاموش ہو جانا چاہیے. اور پھر تیسرا جملہ ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ایک صحیح طریقہ، اور دوسرا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ پڑھے تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ برکات کی آخر پہ جو تا ہے، اس تے کو، اس تا کو سلام کی سین کے ساتھ ملانا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی. یہ تا اور سین کو ملانا ہے. یہ درمیان والا جو الف لام ہے نا، اس کو نہیں پڑھنا. کوئی پڑھتا ہے تو غلطی کرتا ہے. غلطی ایسے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی. تو السلام نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ایک کو بھی سین سے ملا ہے اور اس سے پہلے ایک کو بھی سین سے ملا ہے. یہ درمیان کا الف لام پڑھنا یہ فرق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح لوگوں کو سکھاتے تاکہ لوگ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، خدا کی بندگی بچا لائیں. سوچنے کی بات ہے، سردی، گرمی، ٹھنڈا، گرم پانی ملے نہ ملے، وضو کرے، اپنے کتنے ضروری کام چھوڑ کے خدا کے حضور میں حاضر ہو، نماز پڑھے. اور نماز سنت کے خلاف پڑھے تو جھک ماری کیا کیا، کیوں نہ آدمی سیکھے. اس لیے یہ ممبر تعلیم کے لیے ہوتے ہیں. یہاں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کا خالص تعلق تعلیم سے ہے، کسی سیاست سے نہیں، کسی اور چیز سے نہیں. یہ سارا فلسفہ اور ساری باتیں تعلیم کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنی نماز ٹھیک کریں. اس لیے دین کی بنیادی چیزوں میں سب سے پہلی وہ چیز جس کی عبادت ہوتی ہے وہ دین، اور دین میں نماز کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ کیا. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ عقل یا زندگی اس پہ بات کریں گے کہ اس کا دفاع کیوں